حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فحاشی ہر ایک کو عیبدار کر دیتی ہے، حیا ہر چیز کو مزین کر دیتی ہے، یعنی سجا دیتی ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے، جب ایک جائے گا تو دوسرا بھی رخصت ہو جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کی کمی کفر کا سبب ہے، باعث ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ حیا اور ایمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کا سوال کریں ہم، حیا کا بھی اور ایمان کا بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مروی ہے، روایت فرماتی ہیں وہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں، اور جس میں دین نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ شرم و حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، خاص کر کے دیکھو ساتھی، شرم اور حیا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ایک زیور سے کم نہیں ہے، سمجھ رہے؟ شریعت میں حیا کی خوبی جو ہے انسان کو ان تمام باتوں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ یہ حیا کی صفت ہے، خوبی ہے، یہ اچھائی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، پس جب ان دونوں میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو دیکھو حیا اور ایمان لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، بہت ضروری چیز ہے حیا اور ایمان، اور کہا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو حیا جو ہے وہ چیزوں کو، جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، یعنی خوبصورت لگتی ہے۔ دلہن کیوں خوبصورت لگتی ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو دلہن کی مثال دی تھی، کیونکہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے تو وہ خوبصورت نظر آتی ہے، نگاہیں نیچی کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ وہ کشش اور نور ہوتا ہے۔ آج ویسی دلہنیں ہم کو بہت ریئر ملیں گی جو ہمیں اس طرح سے نگاہیں نیچی کرے ہوئے دکھے گی، ہے نا، اس کا گھونگھٹ ڈلا ہوا ہوگا، ایسی بہت کم دلہن اللہ ماشاء اللہ دکھے گی جو گھونگھٹ والی دلہن ہوگی، ورنہ اب تو گھونگھٹ والی دلہن ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے کہیں، ہے نا۔ تو کہا کہ حیا جو ہے وہ مزید انسان کے چہرے کو پرکشش بناتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، جس کے اندر حیا ہوتی ہے۔ اور ایک یہ بھی کہا کہ ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ ہیں، اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے نا تو سمجھو اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ ایمان کا، حیا کا نہ ہونا ایمان کا نہ ہونا ہے، سمجھ رہے؟ دیکھو حیا ہوگی نا تو کیا ہوگا، انسان خدا سے ڈرے گا، اللہ سے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ حیا کرتا ہے اللہ سے، فرشتوں سے، اس کے نبی سے، ہر ایک سے، سمجھ رہے؟ مومن حیا کرتا ہے، تو اس کو جب حیا آئے گی تو گناہ کرے گا، اللہ روٹ جائے گی۔ کسی غیبت کیوں پیٹ پیچھے کروں، نانا میں کسی کا دل کیوں دکھاؤں، حیا آ رہی ہے اس کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی۔ حیا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو ڈھانکے رکھنا، حیا کا مطلب ہے اپنی آواز کو پست رکھنا، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا، یہاں وہاں دیکھ رہے ٹکر ٹکر چل رہے تو یہاں وہاں پورا گردن گھماتے ہوئے چل رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے اس کو بھی دیکھ رہے۔ ہم عورتیں ہیں تو کیا سب کو دیکھ سکتے ہیں؟ اپنا چہرہ بند ہے لیکن آنکھوں سے سب کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ حیا ایسی ہو کہ نگاہیں نیچی ہو، سمجھ رہے؟ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے نہ چلے۔ اتنی حیا کہ تنہائی میں بھی موبائل سامنے آ گیا اور موبائل پر کوئی غلط چیز دکھے تو فوراً، تو موبائل ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل اس کے اندر تو اچانک کچھ بھی سامنے آ جاتا ہے، ایڈورٹائز ہے یا کچھ بھی ہم دیکھنے کے لیے گئے، سامنے کچھ بھی آ سکتا ہے، تو ہم نے فوراً اس کو اسکرول کر دیا، اسکرین کو فوراً اس کو ہٹا دیا کہ نہیں مجھے نہیں دیکھنی یہ چیز۔ کیوں؟ یہ کب ہوگا؟ جب اندر دل میں ایمان ہوگا، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان اس چیز کو ہٹائے گا۔ تو حیا انسان کو گناہوں سے بھی روکتی ہے، حیا انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی، اور دونوں ساتھی ہیں حیا اور ایمان۔ تو
پتہ چلا شرم و حیا جو ہے وہ ایک عورت کا زیور ہے. شرم و حیا ایک عورت کا زیور ہے. نگاہوں کو پست رکھنا, آواز کو پست رکھنا, یعنی نگاہوں کا نیچی رہنا اکثر اور بیشتر, آواز کا کم رکھنا, یعنی چیخ کر بات نہ کرنا, چلا کر بات نہ کرنا. گھر میں ہے لیکن چلا کر بات کر رہے ہیں, باہر آواز جاری, گھر کے باہر بھی, تو کم سلو آواز میں بات کریں. گھر میں بھی ہے تو ہم ہوتا ہے نا, گھر میں نارمل بات کر رہے لیکن اتنا چلا کے بات کر رہے کہ باہر آواز جاری ہے نا, تو سلو بات کرے. گھر کوئی بات ہو گئی ہے, کوئی معاملہ ہو گیا تو چلا کے بول رہے ہیں, تو یہ سب بے حیائی والے کام ہیں. حیا جو ہے وہ انسان کی چال میں ہے, انسان کے بولوں میں ہے, انسان کی نگاہوں میں ہے, کہ یہاں وہاں نہ دیکھے. چال چل رہا ہے تو مردوں کے سامنے, مرد بھی ہے تو حساب سے چلے, اٹلاتے لہراتے بلکھاتے نہ چلے. سمجھ ہے؟ تو کہا جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں, اور جس میں دین نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات. پتہ چلا حیا کا ہونا ہی انسان کے اندر دین کا ہونا ہے, اور دین ہے تو ہی تو جنت میں داخل ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حیا عطا فرمائیے. اور یہ بھی کہا حدیث میں جس کا مفہوم ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت, جب فوت ہو جائے حیا تو جو جی چاہے وہ کرو. پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے, میں نے ایسی لڑکیوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے جو اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہیں, اور ہوتا ہے نا دوستوں کا اثر انسان کی زندگی پر آتا ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے ویسے لوگوں کا اثر ہماری زندگی پر آئے گا. نیکوں کا ساتھ ہی ہمیں نیک بناتا ہے, بروں کا ساتھ ہمیں برا بناتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اگر ہم ایسے دوست ہمارے ہیں غیر مسلم ہیں, یا اگر مسلمان بھی ہے تو لیکن اتنے زیادہ براڈ بولتے ہیں نا, کھلا ذہن والے, اور کہتے ہیں نہیں ہم اتنے دقیانوسی خیال والے نہیں ہیں, اتنا تھوڑی نا قید ہونا چاہیے, زندگی اللہ نے دی, انجوائے کرو انجوائے. تو اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر ایسے ہی بنیں گے. تو میں نے ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے جو مسلمان ہیں لیکن وہ باقاعدہ کلب میں جاتی ہیں, ڈانس کرتی ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ. ہم پہلے موویز وغیرہ میں دیکھا کرتے تھے نا, کیسے لڑکیاں لڑکے کلب میں ہیں, ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی مسلمان ایسا تھوڑی کر سکتا ہے. لیکن آج اچھی گھرانے کی لڑکیاں اس کو برا نہیں سمجھ رہی. تو کیا ہوا, ہم شراب تھوڑی نا وہاں پی رہے ہیں, تھوڑا سا تو ڈسکو میں ہم جا سکتے ہیں, تھوڑا سا ناچ گانا دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق تو کر ہی سکتے ہیں. ہم تھوڑی نا کوئی شراب وغیرہ پی رہے ہیں وہاں پر, یعنی ہم تھوڑی نا یہ کر رہے, تھوڑا سا تو چلتا ہے نا, تھوڑا سا تو چلتا ہے. یعنی حیا ایسی ختم ہو رہی ہے. تو جب حیا جائے گی, اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت, جب فوت ہو جائے حیا تو جو جی چاہے وہ کرو, تو پھر انسان کفر بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. یعنی غلط کام, وہ کام جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, یعنی مسلمان کے بارڈر لائن سے ہٹا دیتی ہے, اس کے دائرے سے ہٹا دیتی ہے. سمجھ رہے؟ اتنا زیادہ اوور ہو گیا انسان, صدر دکھ رہا ہے, بے پردگی اتنی ہو رہی ہے. تھوڑا چلتا ہے, ہمارے دوست یا سسرال والے یا مائکے والے اتنے ایڈوانس, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم بھی جینس ٹی شرٹ پہننے لگے, تو کیا ہوا, اتنا تو چلتا ہے. بغیر دوپٹے کے گھومنے لگے, اتنا تو چلتا ہے. بیٹیاں نقاب پہنتی تھی شادی سے پہلے سسرال میں, شادی کے بعد شوہر نے کیا ایک بار کہا بغیر نقاب کی چلو بس دوپٹہ اسٹول باندھ لو, اسکارف باندھ لو, چلے گا. تو ہم نے کہا بھائی ہمارا شوہر کہہ رہا ہے تو ہم کر لیتے ہیں, شوہر کے تو ساتھ ہی رہنا ہے نا, کہیں تھوڑی کسی اور مرد کے ساتھ گھوم رہے ہیں. تو ہم نے اسٹول باندھ لیا, نقاب غائب, نوز پیس غائب, اور چل رہے ہیں شوہر کے ساتھ. تو یہ حیا کا جانا ہے, یا حیا کا شوہر کہے تو ہم اس کو بتائیں حیا کیا ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا عذاب ہے. ہم نے اس کو تھوڑا سا اسپیس دیا نا بے حیائی کا, تو اس نے ہمیں فوراً آگے کا اسپیس دیا. نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے؟ ہم نے تھوڑا سا, ہم ڈھیلا ڈھالا نقاب پہنتے, شوہر کے کہنے پہ ہم نے فٹنگ والا نقاب پہن لیا. تو شوہر نے, اب شوہر کہہ رہا تم پہنتی تو ہے فٹنگ والا نقاب, اب شوہر کہہ رہا نقاب ہی اتار دو, تو ہم نے نقاب ہی اتار دیا. سمجھ رہے؟ پہلے ہی جب تنگ نقاب پہننے کے لیے کہہ رہا تھا تبھی ہم بول دیتے کہ یہ گناہ ہے, تو پھر آگے شوہر ہم سے کہتا ہی نہیں. ہم خود ایک ایک کام دنیا پرستی کے کرنے لگے, تو شوہر نے پھر ہم سے اور زیادہ مانگ کی, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. سمجھ رہے؟
تو حیا کی کمی کفر کا باعث ہے، انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. پھر آج دیکھو نا، انسان اتنا بے حیا ہو گیا ہے. اچھے اچھے خاندان اور گھرانے کی عورتیں یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر جب اتنا فیمس ہوئی تو نقاب بھی چلا گیا، دوپٹہ بھی گلے میں، کہیں تو بغیر دوپٹے کے انسان گھوم رہا ہے اور پوری دنیا کے سامنے گھوم رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ساری دنیا کے کونے کونے میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. یہی معاملہ ہے نا. یہی اسی لیے تو کہا نا کہ مال آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا حجاب اترتا ہے. اچھی ہائی سوسائٹی میں انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا اترتا ہے؟ اس کا حجاب. کہ بھئی ہاں ہائی سوسائٹی کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، چلتا ہے تو میں بھی نقاب بغیر اتارے کے سٹول اوڑھ کے نیچے پارکنگ میں اور گارڈن میں جا سکتی ہوں نا. تھوڑا گارڈن میں تو ٹہل سکتی ہوں. میری بلڈنگ کا تو پارکنگ ایریا ہے، گارڈن ایریا ہے، تو بغیر نقاب کے بھی گارڈن میں گھوم سکتی ہوں اپنی بلڈنگ کے. چلے گا بھائی، بلڈنگ ہے وہ، کوئی ہمارا بنگلے کا گھیرا نہیں ہے. سمجھ رہے کہ ہم اپنے بنگلے کے گارڈن میں گھوم رہے اکیلے بغیر نقاب کے، چاروں طرف دیواریں اٹھی ہوئی ہیں. یہ بلڈنگ کا گارڈن ہے جہاں سب لوگوں کا آنا جانا ہے. کیسے ہم نقاب اتار کے جا سکتے ہیں سوسائٹی کے گارڈن میں؟ چلتا ہے. اب پوش ایریے میں ہو گئے ہیں، اچھے ایریے میں ہو گئے تو نقاب بھی اتر گیا، نوز پیس بھی اتر گئی. کہیں تو انسان نقاب چھوڑ کر خالی کیا کہتے ہیں سٹول باندھ کر اور نوز پیس کیا، ماؤتھ پیس کیا، کیا کہتے ہیں چہرے پر ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں. تو دھیرے دھیرے سب جاتا ہے. حیا دھیرے دھیرے جاتی ہے نا، تو دھیرے دھیرے ایمان میں کمی ہوتے 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 جب حیا بالکل ختم ہو جاتی ہے تو انسان بولتا ہے تو کیا ہوا، چلتا ہے. تھوڑی نا میرے دل میں کوئی گناہ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، تھوڑی نا میرا دل اتنا گندا ہے، میرا دل پاک ہے نا، پھر نقاب کروں نہ کروں. تو کیا ہمارا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار تھی وہ، کبھی کسی نے ان کو نہیں دیکھا. کیسی با پردہ تھی، باحیا تھی. کہ انتقال سے پہلے کیا کہا کہ لوگ اس طرح سے جاتے ہیں نا، جنازہ لے جاتے ہیں تو میت دکھتی ہے، اچھا نہیں لگتا، کیا کیا جائے؟ تو پھر کہا کہ کام کرتے ہیں ہم، جنازے کے جو میت لے جائی جاتی جس تخت پر، اس تخت کے اوپر اعتراف میں اس طرح سے ہم کیا کہتے ہیں گون دیتے ہیں، لکڑی سے بنا دیتے ہیں تاکہ پردہ ہو جائے چاروں طرف سے. تو کہا کہ اگر میرا پہلے انتقال ہو جائے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اور تمہارا پہلے انتقال ہو جائے تو میں اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتلاؤں گی. تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اسی طرح لے جایا گیا، چاروں طرف سے پردہ تھا اور رات کی اندھیری میں. کتنی حیا. تو جس کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے نا، وہ لڑکی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، اور لوگوں کو وہی بچیاں پسند آتی جو حیادار ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہی بچیاں پسند آتی ہے جو حیادار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باحیا بنائے. اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ حیا کی کمی کفر کا باعث کیسے ہوئی. پھر دھیرے دھیرے وہ غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے نا، پھر غیروں کے طریقے کو کرنے لگتا ہے. جیسے مثال کے طور پر غیر مسلم دوست تھے، ان کے ساتھ رہتے رہتے اپنا نقاب بھی ہٹ گیا. اب نقاب ہٹ گیا تو غیر مسلم دوست تھے تو کیا کہا، وہ ہمارے ساتھ عید مناتے تو کیا ہم ان کے ساتھ ہولی نہ منائیں؟ وہ ہمارے ساتھ بقرعید مناتے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ دیوالی نہ منائیں؟ سمجھ رہے؟ تو ہولی بھی من رہی ہے، دیوالی بھی منا رہے ہیں، اور پھر ان کی مورتیاں بیٹھی ہے تو ان کی مورتیوں میں بھی شرکت ہو رہی ہے. تو کہا یہ ایکتا ہے، یہ بھائی چارگی ہے. کیسی بھائی چارگی ہے بھائی؟ اگر ہم نے ان کو بتا دیا ہمارا رول ریگولیشن اسلام کا یہ ہے تو کیا وہ ہمیں منع کریں گے؟ وہ ہمیں کہیں گے بھائی چارگی نہیں دکھائی تم نے؟ کسی میں خالی بھائی چارگی ہوتی ہے کہ ہم ان کے دین کو، ان کے مذہب کو اس طرح سے ان کے مذہب کو فالو کریں، ہم ان سے اچھا سلوک کریں، لین دین رکھیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ہولی دیوالی تھوڑی نہ منا سکتے ہیں. اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی. ہم بتا دیں بھی ہمارا اسلام مذہب ایسا ہے، تو کوئی کسی کے مذہب کے آگے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو یہ پھر انسان کفر تک چلا گیا نا کفر تک. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور باحیا بنائے. تو اپنی بچیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ایک ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا